آئے شیطان دوسری آزمائش میں اسے نہیں ڈالتا۔ شیطان نے یسوع مسیح کو دوسری آزمائش میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ وہ پہلی آزمائش میں شیطان کامیاب نہ ہو سکا، پر آدم جو ہے وہ پہلی ہی آزمائش میں جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں وہ جڑا گڑ دیتے ہیں مرے انہوں زہر دین دی کی ضرورت ہے گی۔ جو شخص جسم کی خواہش سے جسم کی آزمائش سے باہر نہیں آ سکا، اس کو جان اور روح کی آزمائش میں ڈالنے کی کیا ضرورت؟ وہ لگا رہے اپنی ڈگر پر، وہ کافی ہے اس کو جہنم رسید کرنے کے لیے کہ وہ جسم کی خواہشوں میں الجھا رہے۔ مسیح پر جو شیطان نے آزمانے والے نے پہلا حملہ کیا وہ مسیح کے جسم پر کیا۔ فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے، تو بھوکا ہے، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی، تیرا بدن پھر سے ریفریش ہو جائے گا۔ لکھا ہے کہ وہ 40 روز دن اور رات اس نے فاقہ کیا۔ اردو ترجمے میں لکھا ہے کہ آخر کو وہ بھوکا ہوا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 40 روز دن اور رات کے بعد اسے بھوک لگی تھی۔ انگریزی ترجمے میں لکھا ہے کہ ہی واز ہنگری۔ اور اگر ایک نارمل جسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھوک جو ہے وہ ایک ہی روز کے بعد جو ہے وہ چمکنے لگتی ہے، وہ ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے کہ پانی پیا جائے، روٹی کھائی جائے۔ وہ بھوکا تھا، ان دنوں میں وہ بھوکا تھا، اور آزمانے والے نے آ کر اس کے جسم پر حملہ کیا۔ اور اس کا یہ ہرگز مطلب بھی نہیں ہے کہ اس نے اس کے جسم پر صرف ایک ہی بار اسے کہا تھا کہ تو پتھر کو روٹی بنا لے، بلکہ اس نے کہا تھا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اگر یسوع کو یہ اس بات میں کوئی شک ہوتا تو کہتا اچھا یہ بات تو بس ٹھیک ہے، مجھے ٹرائی کرنی چاہیے، اگر تو میں واقعی ہوں تو یہ تو بن جائے گا۔ میرے دوستو، ٹربل پتھر کو روٹی بنانے میں نہیں تھی، ٹربل جو تھی وہ سوال میں تھی، شک میں تھی۔ خدا کی قدرت، خدا اور یسوع کے درمیان ریلیشن شپ کی تھی۔ اگر آپ کو شک ہے کسی بات پہ کہ قادر مطلق باپ نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا کہ زمین پر آپ کے لیے جان دے، اور آپ کے گناہ اس کو قبول کرنے سے معاف نہیں ہوئے، آپ اس کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں، آپ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہیرودیس کی طرح پرفارمنس دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہیرودیس کے لیے لکھا ہے کہ وہ بڑی دیر سے اس کا مشتاق تھا، اور جب پیلاطوس نے یسوع کو اس کے سامنے بھیجا تو ہیرودیس کہنے لگا کہ معجزہ مجھے بھی تو دکھا۔ ہیرودیس اس بات کا خواہش مند نہیں تھا کہ وہ اس کا معجزہ دیکھ کر اس پر ایمان لائے، وہ پرفارمنس دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر ہمارے اندر مخالف مسیح روح کام کرتی ہے اور وہ پرفارمنس دیکھنا چاہتی ہے، پرفارمنس دیکھ کر آپ کو جو ہے پھر یقین آئے گا، تو خدا را اس ہیرودیس کی اسپرٹ سے بچیں۔ ہیرودیس پرفارمنس چاہتا ہے۔ چرچ میں آنے والے لوگ پرفارمنسز دیکھتے ہیں، اور بہت سارے میرے جیسے خادم جب سٹیج پر ہوتے ہیں بہت ساری ایکٹنگ بھی کر لیتے ہیں، بہت سارے لطیفے بھی سنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وہ خوش ہونے والے لوگ وہ آڈینس ہے جو تماشائی ہے، جو پرفارمنس دیکھنا چاہتی ہے اور خدا کے کلام سے زندگی نہیں پانا چاہتی؟ وہ ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے، خدا کا کلام پرفارمنسز پر نہیں، خدا اپنی قدرت کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہر سنڈے کو جا کر پادری صاحب کو دیکھ کر پرفارمنس سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خدا کی قدرت سے، اس کے کلام کی نمکینی سے خوش ہونے کی کوشش کریں، تاکہ مخالف مسیح روح کو موقع نہ ملے کہ آپ کے اندر کام کرے۔ دوسرا حملہ یسوع مسیح کی جان پر۔ شیطان اسے ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، تو تیرے حق میں لکھا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، اور تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس بھی نہ لگنے پائے گی۔ مگر اس کے پیچھے پھر وہی سوال تھا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، یہ بات تیرے حق میں لکھی ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا۔ اگر یسوع مسیح ہمارے جیسا ہوتا تو اپنے اندر یہ بات سوچ کے تو فوری طور پر یہ کرنا شروع کر دیتا۔ اور یہ دوسری بات جو ہے یہ آتی ہے لسٹ آف فلیش، جسم کی خواہش۔ پہلی بات جو تھی اس کے جسم پر حملہ جو کہ آنکھوں کی خواہش ہے، لسٹ فار آؤٹر سبسٹانس ٹو سیٹسفائی انر نیڈس۔ دوسرا حملہ جو ہے وہ اس کی جان پر ہے، اس کے ایموشنز پر ہے، اس کی ول پر ہے، اور یہ ہے لسٹ فار فلیش، جسم کی خواہش، لسٹ فار پرفارمنس، سیلف انڈیپینڈنس۔ ہم کتنی ہی دفعہ
ہم کتنی ہی دفعہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندر بند کمرے میں دروازے کے پیچھے ہمارے اندر یہ خواہش جنم لیتی ہے میں دوسرے سے بڑھ کر ہوں, میں سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں, میں جو پرفارم کرتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, جو معجزے میرے وسیلہ سے ظاہر ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے ظاہر نہیں ہو سکتے اور ہو نہیں رہے. میرے ارد گرد 2-4 سٹیز میں اور جس سرکل میں میں رہتا ہوں, جن کو میں جانتا ہوں, وہ لوگ ایسا نہیں کر پاتے. میں دوسروں سے بہتر ہوں. آپ کی سوچ, آپ کے خیالات آپ کو مسیح سے دور کر کے آپ کے اندر جو مسیح کا اختیار استعمال ہو رہا ہے اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. الیشا نبی, خدا کا خادم, یہ شخص یہ جانتا تھا کہ خدا میرے وسیلے سے کام کرتا ہے. کچھ بچوں نے اسے گنجا کہہ کر چھیڑا اور الیشا کو غصہ آیا. اس نے خدا کا نام لے کر ان پر لعنت کی اور لکھا ہے کہ جنگل سے ریچھنیاں نکل کر 21 بچوں کو ہلاک کر گئیں, پھاڑ کھایا. کیوں؟ اس شخص نے اپنے اختیار کا, اپنے منہ کے الفاظ کا, اپنے اندر سے نکلنے والی باتوں کا استعمال کیوں ایسا کیا؟ یہ شخص کچھ پرفارم کرنا چاہتا تھا. اس کے ایموشنز جو تھے وہ اس قدر جو تھے وہ خونخوار ہو گئے تھے کہ اس نے خدا کا نام لے کر لعنت کی اور بچے قتل ہو گئے. یسوع مسیح نے ایسا نہیں کیا. اگرچہ کہ وہ 12 تمن فوج بلا لینے کا اختیار رکھتا تھا, پر اس نے ایسا نہیں کیا. وہ سیلف انڈیپینڈنٹ تھا, پر اس نے حلیمی اختیار کی. خدا کو موقع دیا, لسٹ فار پرفارمنس کو موقع نہیں دیا. خدا نے ہمیں لعنت کے لیے نہیں برکت کے لیے بلایا ہے. لسٹ فار پرفارمنس کے لیے نہیں, بلکہ ہر خیال کو, ہر سوچ کو, ہر ارادے کو جو مسیح کی صلیب کے خلاف سر اٹھاتا ہے اسے کچلنے کے لیے بلایا ہے, برکت کے لیے بلایا ہے. اور اگر میں اپنے باپ سے کہوں تو وہ 12 تمن فوج کو بھیج سکتا ہے کہ میری مدد کریں, پر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے آپ کو نہیں گرایا تاکہ شیطان کے اس سوال کو ہوا نہ ملے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے. تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر, چرچ میں پرفارمنسز کو نہ دیکھ, معجزوں پر نگاہیں مت لگا, خدا کی قدرت پر نگاہ لگا. اندر کی سوچ, خیال جب بدلیں گے تو ہمارے باہر کی دنیا خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گی. تیسرا حملہ اس نے اس کی روح پر کیا. تیسرا حملہ شیطان نے ان دنوں میں اس کی روح پر کیا, اور یہ پیٹرن ہے. کوئی ایک حملہ نہیں کیا اس نے, نہ جانے بار بار, ہر دوسرے لمحے, ہر چوتھے سیکنڈ میں وہ آ کر اس سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا رہا. فرما, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے. اور اس ہی قسم کی نہ جانے اس نے کتنی آزمائشوں کو مسیح یسوع کے سامنے رکھا کہ وہ کسی طرح سے باہر کی چیزوں کی دلکشی میں آ کر اپنے اندر کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرو, اور میرے سوال کو جو ہے وہ جگہ ملے کہ اس کے اندر شک کو لے کر آئے. اور ہر دفعہ یسوع اسے خدا کے کلام سے جواب دیتا رہا, اور شیطان بخوبی سمجھتا تھا کہ اس وقت وہ بات کس سے کر رہا ہے. یسوع مسیح کسانوں سے بات کریں تو کسانوں کی سی باتیں کرتے ہیں, شرع کے عالموں سے بات کریں تو شریعت کے عالم کو جب جواب ملتا ہے تو عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اور جب شیطان کے ساتھ ہم کلام ہیں تو یہ لیول جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے, جہاں پر نہ عام آدمی پہنچتا ہے, نہ ہی شرع کا عالم پہنچتا ہے, بلکہ یہ بات خدا اور شیطان کے درمیان ہے. اور شیطان بھی وہ جو آتشی پتھروں میں رہتا تھا, جو کلام کی ہر بات کو سمجھتا ہے, اور وہ عام انسان کی سوچ, خیال, ارادہ سے بہت بلند ہیں. یہ تو خدا کا روح ہے جو ہم خادموں پر اس کلام کی باتوں کو, ان رازوں کو, ان بہت سارے سر بمہر باتوں کو کھولتا جا رہا ہے اپنے کلام کے مطابق. خدا ہم کا شکر ہو ان باتوں کے لیے. تیسرا حملہ اس نے اس کی روح پر کیا اور کہا, اس سے پہلے تو دنیا کی ساری سلطنتیں دکھائیں, ان کا مال و متاع دکھایا, ان کا اختیار دکھایا, اور اس اختیار کے اندر ہر چیز دکھائی, جسمانی عالموں کی اور روحانی عالموں کی. اور پھر اسے کہنے لگا, دیکھ یہ سب تو نے دیکھا ہے, زمین, آسمان کے نیچے کا اختیار, اس فضا میں موجود ساری پرنسپیلٹیز, اس شان و شوکت, دنیا کی دولت, اس کے خزینے دفینے, سب تیرے ہو جائیں گے. تو ایسا کر,
مجھے ایک سجدہ کر دے۔ کیا فرق پڑتا ہے ایک سجدے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے ایک دفعہ شیطان کا اقرار کرنے سے، اسے خدا مان لینے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو دنیا داری میں چلتا ہی رہتا ہے۔ کسی کی عبادت گاہ میں اور کسی کے خدا کے سامنے ایک دفعہ سر جھکا دینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کے جھوٹے خدا کو ایک دفعہ سچا کہہ لینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے گر کر سجدہ کر دے، سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ تیسری بات، اس نے اس کی روح پر حملہ کیا، اینڈ دس از لسٹ فار پاور اینڈ ڈومینین۔ آدم سے بھی تو اس نے یہی کہا تھا، یو ول بی لائک گاڈ، تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ جب اس نے اس کی روح پر، اس کی جان پر حملہ کیا، آدم کی جان پر حملہ کیا، تو اسے کہا کہ تم عقل مند ہو جاؤ گے، یو ول پرفارم ویل، یو ول بی سیلف انڈیپینڈنٹ، تمہیں ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم تو خود بڑے سمجھدار ہو جاؤ گے۔ علیحدہ سے منسٹری بنا لو، علیحدہ سے خدمت کھول لو، سیلف انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، ضرورت نہیں ہے کسی کے تابع رہنے کی، ڈیوائیڈ کر دو ساری چیزیں، آدھا ادھر آدھا ادھر، that's it۔ اور تیسری بات جو ہے، اس نے آدم کی روح پر جو حملہ کیا وہ یہ کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، لسٹ فار پاور اینڈ ڈومینین، پرائڈ آف لائف، جو حوالہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا، زندگی کی شیخی۔ اور زندگی کی شیخی کیا ہے؟ لسٹ فار پاور اینڈ ڈومینین، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزو، کیا ان ساری چیزوں میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہمارا وجود کہاں ہے؟ ایک دفعہ تم میرا اقرار کر لو، مجھے خدا مان لو، مجھے سچا کہہ دو، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ آج دنیا بھر میں ہم بے شمار زاویوں سے ہم مسیحی لوگ، چرچ باڈیز، چرچ لیڈرز، نہ جانے کتنی بار ڈپلومیسی کے چکر میں، پولیٹیکل انفلوئنس کے چکر میں، ہم کتنی بار ہم جھوٹ کو سچ کہتے ہیں، اپنے خدا کو اور جھوٹے خداؤں کو ایک ہی میز پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، یہوہ خدا کو جھوٹے خداؤں کے درمیان کھڑا کر کے ایک ہی قربان گاہ پر ہم قربانی چڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں یہ بات کرنے کے لیے، پر خدا کی غیرت میں یہ بات کر رہا ہوں۔ بے شمار دوست، بہت ساری آرگنائزیشنز اس وقت دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں جو دنیا میں ایک مشترکہ ریلیجن لانے کی طرف جو ہے وہ دنیا کو لے کر جا رہی ہیں، ون کامن ریلیجن فار آل ہیومنز، جس کا مطلب یہ ہے آل گاڈز آر ٹرو گاڈز۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے بائبل کی تعلیمات کے مطابق کہ سب خدا سچے ہیں، ان کی تعلیم سچی ہے؟ ایک دفعہ گر کر مجھے سجدہ کر لے، مجھے خدا مان لے، میں سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ انٹرفیتھ ہارمونیز، سولیڈیرٹیز، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ ساری کی ساری چیزیں نیو ورلڈ آرڈر؟ یہ سب کا سب مخالف مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو دنیا کے ذہنوں کو آلودہ کر کے، ان کی سوچ کو آلودہ کر کے مخالف مسیح کے لیے راستہ تیار کر رہا ہے۔ جس طرح سے لکھا ہے کہ میں اپنے رسول کو اپنے آگے بھیجتا ہوں کہ میری راہ تیار کرے، اسی طرح سے مخالف مسیح کی بدرو اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے راہ تیار کر رہی ہے۔ یہ جاگنے کا وقت ہے۔ چرچ کو، کلیسیاؤں کو، خادموں کو، لیڈرز کو اس وقت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ مسیح کے آنے سے پہلے اس نے اپنا رسول بھیجا تاکہ اس کے لیے راہ تیار کرے۔ شیطان اپنے آنے سے پہلے، مخالف مسیح کو لانے سے پہلے، حیوان کے آنے سے پہلے، یہ سارے ایک ہی روح کے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے وٹے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے اس نے اب دنیا میں اپنی بدرو بھیج رکھی ہے، مخالف مسیح سوچ کی بدرو، جو دنیا کے اندر مسیح کے لیے شکوک و شبہات کو پیدا کرتی ہے، ان کی سوچ کو لودہ کرتی ہے، تاکہ مسیح کو سچا خدا ماننے میں ان کے لیے مشکلات پیدا کر دے، ان کو پرفارمنسز پہ لا کر کھڑا کر دے، اس کے کلام سے نظریں ہٹا کر ان کو دنیا کی شہوت میں لا کر کھڑا کر دے، ان کو یہ بات برابر کروانے کی کوشش کرے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہے، جو کچھ ہے وہ اسی زندگی میں ہے، یہ کرما ہے اور کرما کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سزا اور جزا اسی دنیا میں ہے، دوسرا جہان کچھ نہیں ہے۔ وہ اس بات کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام کو دیکھیں، یہ دو مسیح کی آزمائشیں، یہ وہ گفتگو ہے جو دنیا اور انسانوں کی سوچ سے انتہا درجے کی بالا تر ہے۔ مسیح یسوع مزدوروں کے ساتھ بات کرتے تھے، گفتگو مکمل طور پر مختلف تھی۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کرتے تھے، باتیں عام لوگوں کی نسبت، عام لوگوں کے درمیان جو ہوتی تھی اس سے قدرے مختلف ہوتی تھیں۔
شرع کے عالم سے جب بات کی تو اس کو کاہنانہ دور سے شروع کر کے، شریعت کے دور سے شروع کر کے سامری کے دور تک لے آیا